نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج آپ سے ایک موضوع پہ بات کروں گا۔ وہ موضوع ہے ایک کلپ جو حضرت مولانا خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے سنا، جس میں وہ بات کر رہے تھے ان لوگوں کے بارے میں فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ کعبے کے پردوں کے ساتھ بھی لٹکتے ہوئے نظر آ جائیں تو ان کو ادھر تو وہ سن رہا تھا میں، جس میں وہ فرما رہے تھے کہ جب ابن خطل ان میں سے اس کا نام لے رہے تھے، وہ کیا نام لے رہے تھے، وہ تاریخ میں یہ سارا لکھا ہوا ہے واقعہ۔ تو کوئی بھی بات کرنے کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی موٹیو، کوئی نہ کوئی اس کا پوائنٹ ہوتا ہے جس سے آپ انسپائر ہوتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات لوگوں تک پہنچانی چاہیے۔ ہر چیز کو دیکھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا ہر شخص کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے انداز آپ کا جذباتی انداز، ایک ہوتا ہے علمی انداز، ایک ہوتا ہے عقلی انداز، ایک ہوتا ہے نقلی انداز۔ نقلی سے مراد وہ یعنی کہ نقل کرنا ہے۔ تو میں نے جب وہ سنا جس میں انہوں نے کہا کہ جب فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن خطل اور کچھ لوگوں کے نام، تو فی الحال ہم ابن خطل کی بات کرتے ہیں۔ تو کہ وہ تو انہوں نے آگے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابن خطل تو کعبے کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، پردے اونچے کافی تھے، وہ جو بھی حالات ہوں گے طور کے اعتبار سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل کر، کیونکہ وہ گستاخ رسول۔ بے شک اس میں جو دو تین نقطے کی باتیں ہیں اس موقع کے حوالے سے، اس پہ انشاءاللہ فتح مکہ کیا تھا، کیسے ہوا، وہ بہت ایک کمپریہنسو موضوع ہے، اس میں انشاءاللہ بات کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ فی الحال جو عرض کرنے کا مقصد ہے خاص اس ایک بات کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم کیا کریں؟ آپ نے اس کو فرمایا تھا کہ اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا جائے، تو اب وہ تو کعبے کے ساتھ چپکا ہوا ہے، اب کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حکم جاری جو آپ نے فرمایا تھا اس کو باقی رکھا اور فرمایا کہ اس کو کر دو جو کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس میں ایک بہت 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 بنیادی سی بات، بہت ہی بنیادی بات، جو اگر شدت جذبات کو سائڈ پر رکھ کر اور انہی الفاظ اور اسی واقعے میں سے جو سمجھنے کی بات ہے، جس رویے کو جس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے اور جس انداز میں بیان کرنے والا خود بتا رہا ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کعبے کے ساتھ چپکا ہوا ہے، اب کیا کریں؟ تو یعنی پوچھا گیا، یہی بات، یہی وہ نقطہ ہے، یہی وہ باریک نقطہ ہے کہ کوئی بھی شخص قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ اگر تو جذبات کی بات ہوتی، ہر شخص قانون کو ہاتھ میں لے سکتا ہوتا، تو وہ تو ان کے پاس تو دلیل تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، تو اب ہمیں دوبارہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرما دیا تو جہاں پہ بھی ہے اب کام تمام کر رہے ہیں اس کا۔ لیکن صحابہ نے پوچھا، عرض کیا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو حکم ہوا وہ کر دیا۔ یہی بات کہ اول تو ایسی باتیں کرنا بھی شدید بے ادبی میں کے زمرے میں آتی ہے۔ اگر کوئی بھی شخص ٹھنڈے دماغ سے صرف بات کو سن کر سمجھنے کی کوشش کرے تو ہی اس کو سمجھ میں آئے، اور اگر وہ اپنے خول میں بند رہتے ہوئے کوئی بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا، وہ جو اس نے طے کر لیا ہے، جو
اس نے اس کو سن لیا ہے، بس وہی اس کے لیے حرف آخر ہے، یا وہ یہ بات کہ بس اس کا یہی مطلب ایک نکلتا ہے اور یہی منزل من اللہ بات ہے، تو یہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ دین اسلام آپ کو عقل اور شعور کا استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جگہ جگہ پہ میں آپ کو اس دن بھی عرض کیا تھا، اور آپ خود بھی ماشاءاللہ جو لوگ تلاوت قرآن کرتے رہتے ہیں اور جو تفسیر اور مطالعہ کرتے ہیں اس بات کو پتہ ہے، افلا تعقل فلا یعقل فلا تبصر فلا یبصر یا اولی الابصار یا اولی الالباب، بہت سارے ایسے کسی بھی آیت کے اختتام پر اکثر یہ الفاظ ہیں۔ تو کیوں قرآن کہتا ہے کہ عقل سے کام لو، عقل سے کام لو۔ عقل کب آتی ہے؟ جب علم آتا ہے۔ علم کہاں سے آتا ہے؟ قرآن سے۔ دنیا کا واحد ذریعہ علم کا، عقل کا، شعور کا، فہم کا، فراست کا، تدبر کا، تدبیر کا، شعور کا، وہ قرآن۔ اس سے بڑھ کر کوئی ذریعہ علم ہو عقل نہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہوا؟ صحابہ نے پوچھا، تو یہی بات، پہلی بات کہ اس نازک ترین معاملے کو اتنا زیادہ اچھالنا نہیں چاہیے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا تقاضا یہ ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی باتوں کو اس انداز میں نہ بیان کیا جائے کہ ادب ہی تو اصل بات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تو سورہ حجرات کی تفسیر میں جب انشاءاللہ بندہ العزیز آپ سے عرض کرے گا تو وہاں پہ یہ ادب کے جو تقاضے ہیں، یا بندہ تو کر ہی نہیں سکتا، بندہ کیا کر سکتا ہے؟ سراپا ادب، صرف اور صرف ادب، صرف اور صرف ادب۔ کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی، ذات مقدس، مجھے تو ڈر لگتا ہے کوئی بھی لفظ بولتے ہوئے، کوئی بھی ہستی، ذات، آپ سے ان الفاظ کے علاوہ جو قرآن میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیان فرمائے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی لفظ بولنے سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا عظمت ہے، کیا کمال ہے، کیا بلندی ہے، کیا درجات ہے۔ تو کوئی بھی دوسرا شخص تو جان ہی نہیں سکتا، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو کوئی بھی لفظ بولنے سے پہلے، ہزار بار سوچنا چاہیے۔ اس دن بھی شعر پڑھا تھا کہ 1000 بار بشوئیں دہن بمشک گلاب، کہ میں 1000 بار اپنے منہ کو بمشک و گلاب، مشک اور عنبر اور گلاب کے پانی سے دھو لوں، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی سے۔ اللہ، پھر بھی ڈر ہے، پھر بھی نام لینا ہنوز، پھر ابھی تک نام تو گفتن، آپ کا نام بہت مبارک ہے، کمال بے ادبی سے۔ یہ وہ اور وہ پاک ہستی اور پاک ذات۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس واقعے کو بیان کر کے جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا جو مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو عطا فرمایا، اور جس کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن فرمایا، بتایا، دنیا کو کر کے دکھا دیا کہ بدترین جو دشمن ہیں، بدترین دشمنان اسلام، جو بظاہر اس وقت اس دور میں، ان حالات میں اسلام کی عظمت
اور دبدبا اور سہولت اور شوکت کو دیکھ کر اسلام لائے. اگر وہ نہ حالات دیکھتے تو شاید وہ اسلام شاید مزاح ہے. میں اللہ ہی جانتا ہے کہ کسی کے دل میں کیا ہے، لیکن جو حالات آئے ہیں واقعات میں کتابوں میں جیسے بھی لکھا ہوا، تو ان کے گھر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالمان کرا دیا. بدترین دشمن کے گھر. کیا کہ یہ نہیں کہ یہ شخص اس کو معاف کر دیا گیا، بلکہ جو اس کے گھر میں آئے گا اس کو بھی امان ملے. یہ ہے رحمت للعالمین. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، ورنہ یہ معاشرہ انسانی معاشرہ جنگل ہے، جنگل بن جائے گا. کسی کو کوئی تکلیف نہیں. یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کہیں سے انصاف ملے یا نہ ملے، انصاف کرنے والا اس کے ساتھ زیادتی کر دے، قانون نافذ کرنے والا اللہ ماشاء اللہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے، وہ الگ بات. وہ انسان کی غلطی ہے، اس کے نصیب ہے، اور اس کی زیادتی ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب کسی صورت میں نہیں نکل سکتا کہ کسی کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، کوئی زیادتی ہو گئی ہے، کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے تو وہ خود اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور اس کا بدلہ لے لے. قانون کو کوئی شخص ہاتھ کی کسی صورت میں نہیں لے سکتا. اور اس معاملے میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ عدالت میں معاملہ پیش کیا جائے گا. اول تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی گستاخی کو مرتکب ہو. کوئی اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا، ہم تو یہ بات سوچنا بھی نہیں چاہتے، ہمارے تو ادب یہ تقاضا ہے. تو جرت کیسے لوگ یہ اتنے بڑے الفاظ، کیسے جرت کر لیتے ہیں اتنے بڑے بڑے الفاظ اس پاک بارگاہ کے بارے میں. پتہ نہیں کہ کس طرح وہ جرت کر لیتے، سمجھ سے باہر. خوف آتا، خوف کا مقام ہے، ادب کا مقام ہے. صرف اور صرف بات کرنے سے ہزار محنت ہو. کس ہستی، کس ذات، کس شخصیت، اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ہم صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے اعمال کو درست فرمائے. اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا، شیئر اور لائک کر. السلام علیکم.